یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ بے شک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے اور پیار کرتی ہے، اور سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا یہ میرا رب ہے۔ پھر اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، وہ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص یا ودودو کو کالے نمک کے اوپر پڑتا ہے، اور کالا نمک پھر استعمال کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یقین جانے یہ ایسا عمل ہے کہ ہر رشتہ دار آپ کی منتیں کرے گا کہ ہمیں بھی بتا دیں، کیونکہ اس عمل کے بعد محبت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، محبت کا ایک ایسا راز اس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، محبت کا ایک جادو چل جاتا ہے، اور محبت پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک آپ یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ کو بار بار کسی اور محبت کے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پیدا ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس ترتیب کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ اگر اب آپ کے گھر کے اندر افراد ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا آپ کی بیوی آپ کے درمیان بنتی نہیں ہے، آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور مسائل ہے، یا کسی کے دل میں بھی آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس نمک کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ نمک والا عمل بہت مشہور ہے۔ آج کل صرف جائز رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے ہر وہ رشتہ جو جائز ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ جیسے کہتے ہیں محبوب کو بے قرار کرنے کے لیے جو لاجواب ہزاروں بار آزمودہ عمل ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو پنساری کی دکان پہ جائیں، وہاں سے تھوڑا سا نمک لے لیں، لاہوری نمک مل جائے یا کوئی بھی گھر کا استعمال جو کرتے ہیں ہم وہ نمک بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کالا نمک مل جائے یہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ملنا ناممکن ہو تو پھر صرف اور صرف کالا نمک لے کر یا کوئی سفید نمک لے کر اس کے اوپر آپ یہ عمل کر لیں۔ پہلے ہی دن یہ عمل کرنے سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر کھلانا پلانا ممکن نہ ہو تو صرف تصور پختہ رکھیں جن کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں ایسی محبت پیدا ہوگی نا، ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کبھی حیران ہوں گے کہ واقعی جیسے کہا گیا نا کہ جادو سے تیز اثر دکھانے والا عمل، یہ وہ عمل ہے جو جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ دیکھیں یا ودودو کے بہت سارے اعمال اور وظائف ہم نے بتائے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد کسی دوسرے عمل کی گھر میں جس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے گھر سے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اکثر رہتے ہوں، والدین بہن بھائی آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ خوب دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ وقت دیکھیے گا کون سے وقت میں کرنا ہے۔ اس اوقات میں اگر آپ کرتے ہیں جو وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پھر اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو ایک مرتبہ کر لیتے ہیں نا، پھر وہ واقعی ان کو حیران کن رزلٹ ملتا ہے، اور ایسا رزلٹ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کا عمل کیا ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح ان کو یہ تاثیر ملتی نہیں۔ دیکھیں کرنا یہ نمک کے اوپر ہے، لیکن منہ کے اندر آپ نے چینی رکھ کے کرنا ہے۔ تھوڑی سی چینی لیں یا تھوڑا سا نمک لیں، کوئی بھی ایسی چیز جو میٹھی ہے، پاک صاف کھانے والی ہے، آپ اس کو لیں اور منہ کے اندر رکھیں اور منہ کو میٹھا کر لیں، مٹھاس پیدا ہو آپ کے منہ کے اندر۔ پھر آپ کے منہ کے اندر جب مٹھاس پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں میں آپ کی محبت اور آپ کی مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز اس کے اندر انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ یہ خوشبو کے ذریعے ہی آپ دوسروں کو اپنی طرف متاثر کر سکتے۔ بعض لوگوں کو اس وجہ سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں کہ ان کے انداز اور طور طریقے اور وہ ان کو ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن جب کوئی بندہ خوشبو کے اوپر یہ عمل کرتا ہے، ساتھ نمک کے اوپر یہ عمل کرتا ہے، تو پھر اس کی خوشبو سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے اندر ایک ایسی روحانی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کے حیران کن رزلٹ نکلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں
بندوں سے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ بندوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے دوستو یہ محبت کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے بار بار لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور کئی لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اور لاکھوں لوگ اس عمل کو سنتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ رب مجھ سے محبت کرے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ ہم نے آگے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کے دوران یہ عمل کروایا تھا، اور آج جنہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ اس سال پھر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور تسخیر القلوب بڑا اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے دوستو درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا درود پاک، وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا، یہ اس عمل کے لیے خاص ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جب آخر میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، ابھی اٹھنا نہیں ہے، کچھ چیزیں اور آپ نے پڑھنی ہوں گی، لیکن یہاں یا ودودو کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ 1100 مرتبہ آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ کب پڑھنا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو آپ نے نمک کے اوپر پڑھنا ہے اس کی تعداد 1100 مرتبہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ دیکھیں بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت تابعداری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے۔ اگر آپس کی ہمدردی نہ ہو تو یقین جانیں یہ اپنا جائز حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اس لیے حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے روحانی مسائل، روحانی طور پر آپ کس طرح اپنے اندر محبت اور الفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جانور کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گھوڑا ہے، بیل ہے، گائیں ہے، بھینس ہے، بکرا ہے یا اونٹ ہے، کوئی بھی شریر ہے، اگر وہ مالک کو بار بار تنگ کر رہا ہے تو یہ آپ چارے کو اوپر پڑھ کر دم کر کے اس کو کھلائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جانور بھی تابعدار ہو جاتا ہے۔ اور یا ودودو کا ایک بڑا بہترین نقش بھی ہم دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے دوستو اس کو ضرور ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ کی تمام روحانی مسائل ایسے حل ہوں گے، ایسی محبتیں پیدا ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب جو نمک کے اوپر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو آپس کے اندر جو گھر کا سالن ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اس نمک کا استعمال کر لیں، امرود کے اوپر لگا کے کھلا لیں یا سب گھر والے کھا لیں تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ یا جس کے لیے کیا ہے آپ کسی طرح اس کو یہ نمک کھلا دیں، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو نمک ہے نا تو اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، گھر میں کبھی بھی نا اتفاقی ہونے لگے تو آپ اس کا استعمال کر لیں، یہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ لیکن ماہ شعبان میں اس عمل کو کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، ورنہ کسی دن بھی کسی مہینے بھی، لیکن جمعرات کو کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں تو کبھی پھر اس کی تاثیر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بندہ خود بھی حیران ہوتا ہے، اور رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ یار ان کے گھر کے سے تو لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی، پتہ نہیں اچانک کون سا جادو چلا دیا ہے کہ سب کے سب مسائل حل ہو جاتے ہیں، محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ وہ خاص ترتیب ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے تو بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے عمل مکمل کیا، اول آخر درود پاک کے ساتھ نمک کے اوپر دم کر دیا، اب آپ نے
ایک 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے حضور کی ذات پر درود پاک، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ حرام چیز کا سوال نہ کیا جائے، جو آپ کا حلال مسئلہ ہے، جائز مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کریں گے، التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ کسی ناجائز حرام رشتے کے لیے بھی آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔